بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان کے اوپر خاتمہ فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت کے راستوں پر گامزن فرمائے۔ علامہ اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے۔ میں اسی شعر کے اوپر اکتفا کرتا ہوں، دوسرا مصرع نہیں پڑھتا، کیونکہ اسی شعر سے متعلق آج کی گفتگو ہوگی، اور وہ گفتگو اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ علامہ اقبال نے تو یہ کہا تھا کہ طوفان مغرب کی ضرورت پڑے گی مسلمانوں کو مسلمان صحیح معنوں میں کرنے میں، لیکن یہاں پر تمام فرقوں کے جتنے اکابر اور مشائخ تھے ان کو ایک پیج پہ لانے کے لیے کسی طوفان مغرب کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ ایک یلغار حکومت ہوئی جس کی وجہ سے یہ سب کے سب ایک پیج پر ہو گئے، اور یہ اتحاد تنظیم المدارس کے نام سے ایک ڈھانچہ تشکیل دیا گیا۔ تمام کے تمام مکاتب فکر جتنے بھی ہیں اس کے علماء اس کے اندر انہوں نے شمولیت اختیار کی، اور آج آپ کو جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو پہلا سوال، اس سے کچھ معصومانہ سوال ہمارے ہیں، اور وہ ہمارے سوال اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہم آپ ہی کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں اور آپ ہی کی اتباع اور اقتداء کرنے والے لوگ ہیں۔ تو سر سوالات یہ ہیں، کچھ چیدہ سوالات یہ ہیں کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ آخر یہ کیا بات ہو گئی کہ تمام کے تمام اکابر اور مشائخ تو ایک جگہ جمع ہو گئے، لیکن جو دیرینہ رفیق تھے وہ اب رقیب ہوئے، اور جو دیرینہ رقیب تھے وہ اب رفیق ہوئے، یہ الٹ پھیر کیسا ہو گیا؟ میرا اشارہ آپ سمجھ جائیں کہ خود دیوبند کے ہی طبقے کے اندر انہوں نے ایک دھڑے کو الگ کر دیا، جامعۃ الرشید کو، اور باقی سب لوگوں کے ساتھ مل کے اتحاد کر لیا۔ اور جامعۃ الرشید کو الگ کرنے کی جو وجوہات ہیں وہ یہی ہیں کہ چونکہ وہ ایک حکومت کے بورڈ میں چلے گئے تو ظاہر سی بات ہے بھائی وہ آپ ہمارے بورڈ میں تو رہ نہیں سکتے، یا تو ادھر رہو یا تو ادھر رہو، کیونکہ شروع میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہی ہوا تھا کہ انہوں نے دونوں سلسلے رکھے تھے کہ جو ہمارے بورڈ سے امتحان دینا چاہے وہ ہمارے بورڈ سے دے، اور جو وفاق المدارس عربیہ کے بورڈ کے تحت پڑھنا چاہے وہ اس کے بورڈ سے امتحان دے، لیکن چونکہ وفاق کو اس پہ شرح صدر نہیں ہوا، اس وجہ سے وفاق نے الگ کر دیا۔ اور یہ الحاق جو ان کا ختم ہوا ہے، یہ الحاق پہلی مرتبہ ختم نہیں ہوا، اگر ہم ماضی کے اندر جھانکتے ہیں تو یہ الحاق اس سے پہلے لال مسجد والوں کے ساتھ بھی وقتی طور پہ ختم کیا گیا تھا، لیکن اس وقت صدائے بازگشت یہ تھی کہ چونکہ انہوں نے ہم سے مشورہ نہیں کیا اور یہ ڈنڈے لاٹھیاں اٹھا کے حکومت کے خلاف آ گئے اور ریٹ آف دا گورنمنٹ کو چیلنج کر دیا، اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ بعد میں ان کو پھر دوبارہ اپنے ساتھ ملا لیا تھا، لیکن اس وقت کی صدائے بازگشت یہ ہے کہ اگر حکومت نے ہمارے یہ مطالبات نہیں مانے تو ہم ملک کے اندر انتشار کی فضا بھی پیدا کر سکتے ہیں اور ہم کوئی بڑا اقدام بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی اس وقت جو تھا وہ انتشار ناجائز تھا، اور اس وقت انتشار جو ہے وہ جائز ہو گیا۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ بھی جنم لیتا ہے کہ اگر مدارس کے تحفظ کے لیے ایک اتحاد بن سکتا ہے اور تمام اکابر اور مشائخ ہم پیالہ ہم نوالا ہو سکتے ہیں، ایک ٹیبل پر آ سکتے ہیں، ایک پیج پر آ سکتے ہیں، تو کیا کوئی ایسی مسجد بھی وجود میں لائی جا سکتی ہے، یا کچھ مساجد ایسی پاکستان کے اندر وجود میں لائی جا سکتی ہیں کہ جن کو ہم دے دیں اتحاد تعمیر المساجد، کہ اس مسجد کے اندر ہر فرقے کا آدمی آ کے نماز پڑھے، ہر فرقے کا آدمی امامت کرا سکے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ ایک سوال ہے چھوٹا سا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج تک جو ایک نعرہ ہم کو بیچا گیا ہے کہ کافر کافر شیعہ کافر جو نہ مانے وہ بھی کافر، آخر اس نعرے کی کوئی حقیقت تھی یا صرف یہ ایک نعرہ بیچا گیا تھا؟ کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اب تو جب تمام مکاتب فکر کا نام لیتے ہیں تو اس میں اہل تشیع کا بھی نام لیتے ہیں۔ تو معذرت کے ساتھ یہ چند تھوڑے تیکھے سے سوالات ہیں، لیکن وہ تو ایک انسانی طبیعت کا تقاضا ہے کہ اس طرح کے سوالات تو جنم لیتے ہیں۔ آیا وہ جو چیزیں تھیں جو پہلے مسجدوں کے باہر پوسٹر لگے ہوتے تھے اور اس کے اندر لکھا ہوتا تھا 20 تراویح ثابت کرنے والے کو اتنا انعام، 8 تراویح ثابت کرنے والے کو اتنا انعام، وہ کوسچن ابھی تک ویلڈ ہیں یا وہ بھی اب حل ہو گئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے، اس سے زیادہ کہنے کی میں جسارت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی گستاخی بھی اس زمانے کے اندر جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کر لی، لیکن کہاں تک ضبط بےتابی اور کہاں تک پاس بدنامی، کلیجہ تھام لو یا لو کہ اب ہم فریاد کرتے ہیں۔ یہ ایک فریاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ہدایت کے راستے پر گامزن رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔